یہ چند سوالات ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، اس کا جواب آپ سماعت کر لیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، قرض دار کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ دوسرا سوال، صحت مند شخص جو صحت کے اعتبار سے بالکل فٹ ہے لیکن وہ ضرورت مند ہے، اس کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ کیا زکوٰۃ کو بتا کر دینا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے؟ اور سوال ہے، پرانے مال کو زکوٰۃ کی مد میں نکالنا، یعنی دکانوں وغیرہ پہ جو پرانا مال پڑا ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ کی مد میں نکالنا کیسا ہے؟ اور اگلا سوال ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا کر زکوٰۃ دینا یہ کیسا ہے؟ اچھا، ایک سوال ہے، اسکول کے غریب بچوں کو فیس یا کورس کی مد میں زکوٰۃ دینا۔ اچھا، ان سب کے سوالات بھی ترتیب آپ سماعت کر لیں۔ پہلا سوال ہے، قرض دار کو زکوٰۃ دینا۔ یہ تو مصارف زکوٰۃ میں جو 8 پچھلے درس میں بیان ہوئے تھے ان میں سے ایک ہے، والغارمین، اور وہ شخص جو ہے قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہو اور قرض نہ اتار پا رہا ہو تو اس کا قرض اتارنے کے لیے اس کو زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ عام طور پہ آج کل یہ چند سالوں سے جو فائنینشل کرائسس آ رہا ہے لوگوں کے اوپر، اس میں سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، کہ لوگ جو ہے کاروبار تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، قرض چڑھ گیا اور وہ قرض نہیں اتار پا رہے اور قرض خواہ جو ہے وہ زبردستی کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو زکوٰۃ جو ہے اپنی زکوٰۃ اس کا قرض اتارنے کی غرض سے اس کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں یہ وہ قرض دار مراد نہیں ہے جو کاروباری سرکولیشن میں بیلنس پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ قرض مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میری ایک دکان ہے، میں نے 10 لاکھ کا مال ڈالا ہوا ہے، تو کچھ میں نے ادھار پہ بیچا ہوا ہے، صحیح، میرا پیسہ دوسرے کے پاس پڑا ہوا ہے، کچھ پارٹی نے مال ڈالا ہوا ہے میرے پاس کہ بکے گا تو پھر میں اس کو دے دوں گا، یا ہر ہفتہ واری بندھا ہوا ہے، یہاں سے وہ الگ قرض دار مراد نہیں ہے، وہ تو کاروبار کا ایک حصہ ہے۔ یہاں وہ قرض دار مراد ہے کہ جو ہے کاروبار میں یا کسی بھی وجہ سے غربت کی حالت میں، پریشانی میں، ایسے کرائسس میں پھنسا کہ وہ قرض لینے پر مجبور ہو گیا، اب وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا، تو اس کا قرض اتارنے کے لیے اپنی زکوٰۃ میں سے اس کی ہیلپ کر دینا یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، صحت مند شخص کو زکوٰۃ دینا، یہ پچھلے درس میں میں نے بتایا تھا کہ بعض ضرورت مند صحت کے اعتبار سے بالکل فٹ فاٹ ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ ایسا شخص جو ساری اسٹرگل محنت اپنی صحت جو ہے صحت کے مطابق اسٹرگل کرنے کے باوجود اپنی ضروریات، اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، سہولیات نہیں، ضروریات، سہولیات اور خواہشات کی طرف جائیں گے تو وہ تو ان لمٹ ہوتی ہے، وہ تو کسی کی نہیں پوری ہو سکتی، ضروریات، بیسک ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، اور ایسا عام طور پہ ہوتا ہے، ایک شخص صحت مند ہے، ماں باپ اس کے ساتھ ہیں، بیوی، 1 2 3 بچے ہیں، لیکن کرائے کے مکان میں رہتا ہے، لیکن وہ جاب کر رہا ہے، جاب زیادہ سے زیادہ 35,000 40,000، ہر مہینے کا خرچہ اس کا 60,000 کا ہے، اور وہ اپنی بیسک ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، تو سیونگ کہاں سے ہوگی؟ جب سیونگ نہیں ہوگی تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ سفید پوش طبقہ کہلاتا ہے ہمارے ہاں، جو سب سے زیادہ پیسا ہوا ہے اس وقت۔ یہ نہ بیچارہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، اور کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی رشتہ دار آ جائے تو ساری اس کی جو ہے نا مہمان نوازی بھی اس کو کرنی ہے، رشتہ داریاں بھی اس کو نبھانی ہے، سب کے دکھ درد میں بھی شریک ہونا ہے، ہر جگہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ سفید پوش کہلاتے ہیں۔ اپنے عزیز قریبی رشتہ داروں میں ایسے سفید پوش سب کو پتہ ہے کہ کون کون لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کی بڑی خاموشی کے ساتھ کہ سامنے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، زکوٰۃ کو چھپا کے دے دینا جائز ہے، اور یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ عام طور پہ ہمارے وہاں یہ چیز بڑی جو ہے غلط طریقے سے مشہور ہے کہ بھئی زکوٰۃ کا پیسہ بتا کے دینا ضروری ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ کو دوسرے انداز سے کہ بھئی آپ کی ہیلپ کے لیے ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ کے لیے عیدی ہے،
یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، عیدی کا نام لے کر اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو یہ آپ کے بچوں کی خوشی کے لیے ہے، دوسرے الفاظ استعمال کر کے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ سفید پوش لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ میں یہ بتاؤں، خاص طور پہ وہ سفید پوش جن پر عام طور پہ قرضہ چڑھا رہتا ہے، کسی بھی پرچون والے کی دکان پر جائیں محلے کی اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے کھاتے میں کون کون شخص ایسا ہے جو کبھی بھی اپنا بیلنس کلیئر نہیں کروا پاتا، اپنے سودے کا ادھار پورا نہیں چکا پاتا، کون شخص ایسا ہے؟ اب دیکھیں وہ سفید پوش بھی ہے اور قرض دار بھی ہے، تو آپ اس کا نمبر لیں خاموشی سے اور اس کا پیسہ اس کا پوچھیں بیلنس کتنا ہے، جتنا بھی ہو اس کا بیلنس زکوٰۃ کا پیسہ دے کے اتار دیں، اور اس کو اپنے نمبر سے یا ان نون نمبر سے فون کر کے بتا دیں کہ وہی میں نے جو ہے آپ کا وہ بیلنس پرچون کی دکان سے اتار دیا ہے۔ بڑی خاموشی سے، کسی کی عزت نفسی مجروح نہیں ہوگی، اور یقین جانیے ایسے شخص کی زبان سے جب دعا نکلے گی نا، اللہ کی بارگاہ میں وہ بلا رکاوٹ پہنچے گی۔ اسی طرح دودھ والے کی دکان پہ چلے جائیں، اس سے پوچھے بھائی کھاتے میں کون سا ایسا شخص ہے جس کا جو ہے کبھی بھی کھاتا کلیئر نہیں ہو پاتا ہے اور وہ چڑھا رہتا ہے اس کا، آپ کا پیسہ اس کے اوپر، تو اس کا بیلنس آپ کلیئر کروا سکتے ہیں۔ ایسے ہی اسکولوں کے اندر فیسز کی مد میں، میرا اپنا اسکول ہے، میں خود بھی دیکھتا ہوں، فیس کی مد میں بہت سارے لوگ اپنی فیسیں نہیں دے پاتے، کورس نہیں خرید پاتے، تو ایک سوال یہ بھی آیا اس کے اندر کہ وہ قرضہ فیس والا جو ہے ان کو اتروا سکتے ہیں، کورس پیسہ دے کے مالک بنا دے اور ان سے کہیں بیٹا آپ اس سے کورس خرید لو، یا والدین کو دے کے یونیفارم وغیرہ کی تیاری میں، یا دینی مدرسے کا کوئی طالب علم پڑھ رہا ہو مستحق ہو تو اس کو آپ جو ہے دینی کتابیں دے کر جو ہے خرید کر زکوٰۃ کی مد میں اس کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عام طور پہ مشہور ہے کہ امام مسجد یا خادم مسجد کو زکوٰۃ دی جائے۔ دیکھیے کوئی بھی ہو، چاہے وہ امام ہو، عالم دین ہو، مسجد کا خادم ہو، یا کوئی بھی ہو، اگر وہ مصارف زکوٰۃ کے ان 8 لوگوں میں شمار ہوتا ہے اس کا جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، اگر وہ اس پر اترتا ہے تو خواہ وہ کوئی بھی ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، صرف اس حیثیت سے کہ یہ مولانا صاحب ہیں ان کو زکوٰۃ دے دو، یہ کرائیٹیریا نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا، بلکہ یہ فقراء، مساکین، غارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، یا قرآن نے جس کو ذکر کیا وہ اس پہ اترتا ہو تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور عام طور پہ ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ خادمین اور جو ہے مسجد کے جو خدمت گزار ہوتے ہیں ان کے وظائف نہ ہونے کے برابر ہی ہوتے ہیں، تو عام طور پہ ایسے لوگ ضرورت مند ہی ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چند سوالات ہیں، ایک سوال اور رہ گیا، اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا کر زکوٰۃ دینا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، وہ جو ہے گاڑیوں میں مال بھر کے کپڑوں کی صورت میں یا کیش رقم کی صورت میں انٹیریئر سندھ یا دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، زکوٰۃ تو ان کی ادا ہو جاتی ہے، لیکن فرسٹ پرائرٹی جیسا کہ میں نے پہلے درس میں بتایا کہ اپنے خونی رشتہ داروں میں دیکھیں، ددیال کی طرف سے بلڈنگ ریلیشن، ننیال کی طرف سے، وہ اس کے بعد اہل علاقہ ہیں، علاقے میں دینی مدرسہ اگر آپ کا کام کر رہا ہے تو وہاں بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دینی مدرسے آپ ہی کی مالی سپورٹ سے چل رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ضروریات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پوری ہیں تو پھر آپ اپنے علاقے سے باہر نکل کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال اس میں ہے کہ دکان پر پڑے ہوئے پرانے مال، آؤٹ آف سیزن مال اگر وہ ہو تو اس مال کو بطور زکوٰۃ نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں وہ بیکار تو نہیں ہے نا، آؤٹ آف سیزن ہی ہوا ہے نا، لیکن کسی کے استعمال کی چیز ہو سکتی ہے، وہ آپ کے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، غریب کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، تو اس کی کم سے کم رقم لگا کے یا پھر لاگت کی رقم لگا کے اس مال کو بطور زکوٰۃ نکالا جا سکتا ہے، بشرط ہے کہ وہ استعمال کے قابل ہو۔ ایسا نہیں کہ استعمال کے قابل ہی وہ چیز ہے نہیں اور اس کو آپ مال سمجھ کے زکوٰۃ نکال رہے، جو چیز استعمال کے قابل نہ ہو
تو پھر ردی کی صورت ہو جاتی ہے، پھر ردی کا بھاؤ ہی لگتا ہے اس کا۔ تو اللہ وہی چیز پسند فرماتا ہے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اسی سے اپنے بھائی کی بھی مدد کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چند زکوٰۃ کے اہم اور جزوی مسائل جو عام طور پہ لوگوں کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔